هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 38-39 اسم فاعل کی بحث. قاعدہ نمبر 13. جو واو اور یا مکسور اسم فاعل کی عین کلمے کی جگہ الف زائد کے بعد واقع ہو اور اس کے فعل میں تعلیل ہوئی ہو یا اس کا فعل مستعمل نہ ہو تو حمزہ سے بدل جاتی ہے. یہ تو ہوا قاعدہ. اب نیچے صاحب کتاب اسم فاعل کی گردانیں دیں گے اور اس کے بعد اس قاعدے کے تحت جن سے وہ کے اندر تعلیل ہوئی ہے اس کو بھی دکھائیں گے. تو سب سے پہلے ہم گردان پڑھ لیتے ہیں. حسب سابق صرف ہم قال گردان کو پڑھیں گے، باقی آپ اسی پہ قیاس کر لیں. قائل، قائلان، قائلون، قائلۃ، قائلتان، قائلات. اب دیکھیے اس میں جو پہلا صیغہ ہے قائل، بائع اور خائف، یہ ہی ہمارے محل استشارے ہی کے اندر تعلیل ہوئی ہے اس قاعدے کی روح سے. تو قائل اصل میں قابل اور بائع اصل میں بائع اور خائف اصل میں خائف تھا. واو قابل کے اندر اور خائف کے اندر واو اور بائع کے اندر یا. تو واو یا مکسور بعد الف زائد کے واقع ہو کر حمزہ سے بدلا. تو اس میں جب دیکھیں گے تو اس کے اندر قابل کے اندر اور خائف کے اندر واو اور بائع کے اندر یا، یہ کیا ہے؟ مکسور ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں فاعل میں عین کلمے کی جگہ میں ہے. قاوالا اور بیع نکالیں گے تو یہ یا جو ہے یا اور با دونوں عین کلمے کی جگہ ہیں اور الف زائد کے بعد واقع ہے. یہ الف زائد ہے، اس لیے اس واو کو اور اس یا کو حمزے سے بدل کر قائل، بائع اور خائف بنا دیا گیا. اس میں مفعول کی بحث. مقول، مقولان، مقولون، مقولۃ، مقولتان، مقولات. مقول مبیع مخوف، اصل میں مقول مبیوع اور مخوف تھا. واو یا متحرک ما قبل اس کا حرف صحیح ساکن واو یا کی حرکت ما قبل کو دی. اب ہو گیا مقول اور مبیوع، مخوف ہوا. واو یا اجتماع ساکن کی وجہ سے گر گئے، مقول اور مخوف ہو گیا. مبون میں ضمہ کو کسر سے بدلا تاکہ واوی اور یائی فرق ہو جائے تو ہو گیا مبیع. اب واو ساکن ماخل مکسور اس کو یا سے بدلا تو مبیع ہوا. تو یہ جو تعلیل ہوئی اس تعلیل کو ہم سمجھتے ہیں. قاعدہ نمبر 3 جو گزرا ہے اس کے تحت یہ والا تعلیل ہوئی ہے نیچے والی، اور جو اوپر والی تعلیل ہوئی ہے قاعدہ نمبر 11 کے تحت. تو سب سے پہلے ہم قاعدہ نمبر 11 کو پڑھ لیں. قاعدہ نمبر 11 تھا کہ جو واو اور یا متحرک حرف صحیح ساکن کے بعد واقع ہو تو اس کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی جائے گی. اگر وہ حرکت فتح ہو تو واو اور یا کو الف سے بدل دیں گے جیسے یخاف ہو. اگر وہ حرکت ضمہ یا کسرہ ہو اور ضمہ واو سے اور کسرہ یا سے نقل کیا گیا ہو تو وہ دونوں اپنی حالت پر رہیں گے. اور اگر ضمہ یا سے اور کسرہ واو سے نقل کیا گیا ہو تو اس حرکت کے موافق حرف سے بدل جائیں گے جیسے یقیم اصل میں یقیم تھا. یہ تھا قاعدہ. اب ہم اس کے حساب سے تعلیل کرتے ہیں. تو یہ مقولون ہے. یہ اصل میں کیا تھا؟ مفعولون کے وزن پر تھا. اس کے اندر جو واو ہے اس کا ماقبل متحرک ہے. جو واو ہے ساکن ہے اس کا ماقبل واو ہے، اس پر ایک حرکت یعنی ضمہ ہے. تو واو متحرک ماقبل اس کا حرف صحیح ساکن. تو واو مقولون کے اندر واو کو اور مبیعون کے اندر یا کو دونوں کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دی. جب ماقبل کو دے دیں گے تو ماقبل پہلے ساکن تھا، اس میں یا، اس میں قاف اور اس پر ضمہ آ گیا. اب دو ساکن اکٹھے ہو گئے. مقولون کے اندر 2 واو اور مبیعون کے اندر ایک یا اور دوسرا واو. اور مخوفن کے اندر بھی 2 ساکن اکٹھے ہو گئے، 2 واو. اب مقولون اور مبیعون کے اندر واو اور یا اجتماع ساکن کی وجہ سے گر گئے تو مقولون ہو گیا اور مقولون ہو گیا مخوفن ہو گیا.
اب بچ جائے گا مبعون، اس کو مبعون ہونا چاہیے تھا نا، لیکن اس میں مفعول کا صیغہ جو ہے مبعون ہے۔ کیوں مبعون ہے؟ کیا کہ مبعون میں ضمہ کو کسرے سے بدلا، اس میں جو ضمہ تھا با پر، قاعدے کے حساب سے اس پر جو ہے ضمہ آنا چاہیے تھا، لیکن اس ضمہ کو ہم نے کسرے سے بدلا تاکہ واوی اور یائی میں فرق ہو جائے۔ تو واوی اور یائی میں فرق کرنے کے لیے معلوم ہو کہ یہ اجوف جو ہے اجوف یائی ہے، واوی نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس ضمے کو کسرے سے بدلا۔ اب ہو جائے گا مبیعون، اب واو ساکن ماقبل مکسور اس کو یا سے بدلا تو مبیعون ہو گیا۔ تنبیہ، اجوف یائی کے اس مفعول میں تصحیح زیادہ مستعمل ہے۔ تصحیح کا مطلب ہوتا ہے تعلیل کا نہ ہونا، تو اجوف یائی کے اس مفعول میں تصحیح زیادہ مستعمل ہے، جیسے مدیون، قرضدار، معیوب، عیبدار، اور اجوف واوی میں تعلیل زیادہ اور تصحیح کم ہے۔ تو اجوف واوی کے سیکھوں کے اندر تعلیل زیادہ ہے اور قاعدے کے حساب سے یعنی عدم تعلیل یہ کم ہے، جیسے مسون، نگاہ داشتہ شدہ۔ آگے ابواب ثلاثی مزید فی، نیچے جو ہے ثلاثی مزید فی کے ابواب دے رہے ہیں۔ پہلا باب باب افعال، دوسرا باب استفعال، تیسرا باب افتعال، چوتھا باب انفعال۔ اب ان کی جو مصادر دیے ہیں، باب افعال سے اجوف واوی کی جو مصادر ہے الاقامہ، اور اجوف یائی کے مصدر ہے الاطارہ۔ باب استفعال سے اجوف واوی کا مصدر ہے الاستعانہ، اور اجوف یائی کا مصدر ہے الاستمالہ۔ باب افتعال سے واوی کا مصدر ہے الاستیاب، اور یائی کا مصدر ہے الاختیار۔ باب انفعال سے واوی کا مصدر ہے الانقیاد، اور یائی کا مصدر ہے الانقیاز۔ نیچے گردان ہے اقامہ یقیم اقامتا مقیم، اقیم یقام اقامتا مقام، اقیم لا تقیم۔ اسی طرح یہ سب گردان دیے ہیں، اس کو آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ تنبیہ، باب افعال و استفعال کے ماضی معروف اور مضارع مجہول اور اس میں مفعول کی تعلیل مثل یقالو اور یوعو کے ہے۔ تو یہ جو باب افعال کا مصدر ہے، مثال کے طور پر باب افعال ماضی معروف جیسے اقامہ ہے اور استعانہ ہے، تو ان کے اندر جو تعلیل ہوئی ہے وہ قاعدہ نمبر 11 کے تحت ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر اقامہ ہے، یہ اصل میں تھا اقوامہ بر وزن اکرمہ، واو متحرک ماقبل حرف صحیح ساکن ہے، لہذا واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دی، اور واو تو اصل میں متحرک تھا، اب اس کا ماقبل مفتوح ہو گیا، لہذا واو کو الف سے بدل لیا، اقامہ ہو گیا۔ اسی طرح اس کا جو مصدر ہے، اس کا جو مجہول ہے یقیمو، یہ اصل میں تھا یقیمو بر وزن یکریمو، تو اس کے اندر تعلیلات کی گئی ان سے کے اندر وہ یقالو اور یوعو کی جو قاعدہ نمبر 11 بیان کیا گیا اس کے تحت کی گئی ہے۔ ماضی مجہول اور مضارع معروف اور اس میں فاعل کی تعلیل یوں ہوئی کہ کسرہ واو یا پر ثقیل تھا۔ مثال کے طور پر دیکھیے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، یہ ہے مقیمون، یہ اصل میں تھا مقیمون، تو اس کے اندر جو ہے تعلیل کی گئی ہے وہ قاعدہ نمبر 10 کے تحت کی گئی ہے۔ پہلے قاعدہ نمبر 10 کو استعمال کیا گیا، قاعدہ نمبر 10 کیا پڑھ لیتے ہیں اس کو، یہ ہے قاعدہ قیلہ بیا خیفہ، جو واو یا ماضی مجہول کے عین کلمے مکسور ہو اور ماضی معروف میں تعلیل ہو چکی ہو تو اس کا کسرہ بعد ازالہ حرکت ماقبل کو دے دیں گے، اگر وہ واو ہے تو یا سے بدل جائے گی اور یا ہے تو قائم رہے گی۔ تو اس قاعدے کے تحت مقیمون جو کہ اصل میں مقیون تھا، اس کے اندر تعلیل کی گئی، پھر دوسرا قاعدہ کے تحت واوی کے اندر تعلیل کی گئی ہے، جو پھر واوی کے اندر، پھر واوی و واو باقاعدہ میزان یا ہو گیا۔ مصدر کی تعلیل میں قاعدہ مستعمل ہے، تو دیکھیں مثال کے طور پر مصدر لے لیجیے، جیسے اقامتاً مصدر ہے، تو یہ اصل میں کیا تھا، یہ اصل میں تھا اقواماً، اکراماً کے وزن پر، تو اس کے اندر تعلیل کس قاعدے کے تحت، مصدر کی تعلیل میں یہ قاعدہ مستعمل ہے کہ جو واو یا ایسے مصدر ہو یعنی باب افعال و استفعال کہ عین کلمے میں واقع ہو، وہ برعایت موافقت فعل الف ہو جاتا ہے، پھر الف کو بسبب اجتماع ساکنین کے حذف کر کے اس کی وزن آخر میں تا بڑھا دیتے ہیں۔ تو پورا قاعدہ یہ ہے کہ واو متحرک ماقبل حرف صحیح ساکن ہو تو واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو پہلے دے دیں گے، پھر واو پہلے سے اصل میں متحرک تھا، اب اس کا ماقبل مفتوح ہو گیا، لہٰذا واو کو الف سے بدل لیتے ہیں،
پھر الف اور الف دو ساکن اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اجتماعی ساکنین کی وجہ سے پہلے الف کو حذف کر دیتے ہیں اور جس الف کو حذف کیا ہے اس کے عوض میں آخر میں تا کا اضافہ کر دیتے ہیں تو ہو جاتا ہے چاہے اقامت مصدر کو اقامت اقوامن سے اقامت مصدر ہو جاتا ہے۔ تنبیہ باب افتعال اور انفعال کے ماضی معروف اور مضارع معروف مجہول اور اس میں فاعل مفعول کی تعلیل مثل قال و باع کی ہے اور ماضی مجہول کی مثل قیل و بیع کی۔ مصدر بابی کی تعلیل میں یہ کہا جائے گا کہ واو مصدر کے عین کلمے مواقع ہو کر برعایت موافقت فعل ماضی مجہول یا ہو گیا۔ ان دونوں میں اسم فاعل اسم مفعول اور اسم ظرف صورت میں ایک اور اصل میں مختلف ہوتے ہیں۔ تو ان دونوں کے اندر باب افتعال اور باب انفعال کے اندر آپ دیکھیں گے تو اس کا اس میں فاعل ہوتا ہے، اس میں مفعول اور اس میں ظرف، یہ تینوں صورت میں ایک جیسے ہوتے ہیں اور معنی کے اندر جو ہے یہ فرق ہو جائے گا، پیدا ہو جائے گا، لیکن دیکھنے میں ایک جیسے ہوں گے۔ ہاں اس میں فاعل مکسور لائن ہوتا ہے اور باقی مفتوح لائن ہوتے ہیں۔ اب باب ثلاثی مزید فی باب تفعیل ہے، باب تفعول ہے، باب مفعلت ہے، باب تفعول ہے۔ تو نیچے گردان دیے ہیں، ہم ایک گردان پڑھ لیں گے، باقی آپ اسی پر قیاس کر لیں۔ باب تفعیل کا ایک مصدر ہے حذف واوی سے التجویز، جوز یجوز تجویزا، اور جو ہے حذف واوی سے باب تفعیل کا مصدر ہے کہ تمییز، میز یمیز تمییزا۔ تنبیہ ان چار بابوں میں تعلیل نہیں ہوتی، گردان بعینی مثل صحیح کے ہوتی ہیں تو ان کے اندر تعلیل نہیں ہوتی ہے۔ اب نیچے جو ہے کچھ سوالات دیے گئے ہیں، اس کے جوابات آپ کو تلاش کرنے ہیں۔ الف اجوف کسے کہتے ہیں اور اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ تصرفات لفظی میں سے کون سا قاعدہ اجوف میں برتا جاتا ہے؟ اعلال اور ابدال میں کیا فرق ہے؟ مثال لے کر سمجھاؤ۔ جواب اعلال کا تعلق معدل سے اور ابدال کا تعلق معدل و مضاف دونوں سے ہے۔ تو یہ مختلف قاعدے ہوتے ہیں، کہیں اعلال ہوتا ہے کہیں ابدال ہوتا ہے۔ تو ابدال کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلا جاتا ہے تو اس کا زیادہ استعمال معطل و مضاف کے اندر ہوتا ہے، اور اعلال کے اندر کیا ہوتا ہے، حروف کو گرایا جاتا ہے۔ تخافو میں کیا تعلیل ہوئی اور واو ساکن بعد فتح کے کس طرح الف ہو گیا؟ بیع تثنیہ بیع کا ہے فعل امر کا، میں کس قاعدے سے یا محذوفہ لوٹ آئی ہے؟ مبیعون اور مقولون کی تعلیل کرو اور بتلاؤ کہ معیوبون بلا تعلیل بھی بولا جا سکتا ہے۔ قلنا بعنا کیا کیا صیغے ہو سکتے ہیں، ہر ایک کی اصل میں تعلیل بیان کرو۔ خفنا اور بعنا میں کیا فرق ہے اور کیا کیا صیغے ہو سکتے ہیں؟ قامہ کو باب فاعل میں لا کر نفی جہت بلم کی گردان کرو، بتاؤ کہ اس کے مصدر میں کیا کچھ تغیر ہوا ہے۔ باع سے باب مفعلہ کا امر حاضر معروف گردانو اور بتاؤ کہ یا کی بحال لانے کی کیا وجہ ہے۔ فقرات مندرجہ ذیل میں جو فعل اور اسم اجوف ہیں ان کو بیان کرو۔ تو دیکھیے اس میں ہمیں نیچے جو قرآن کی کچھ آیتیں ہیں اس کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اجوف کون ہے۔ اجوف بار بار آ چکا ہے کہ معطل عین کا دوسرا نام اجوف ہے۔ معطل عین یہ اسم بھی ہو سکتا ہے یا کہہ لیں اجوف اسم بھی ہو سکتا ہے یا فعل بھی ہو سکتا ہے۔ جس اسم یا فعل کے عین کلمے کی جگہ حرف علت ہو اسے معطل عین یا اجوف کہا جاتا ہے۔ تو اب نیچے مثال کے طور پر قرآن کی آیتیں ہیں، اس کے اندر ہمیں غور کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال ہم شروع سے لے لیتے ہیں، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اس میں دیکھیے یہ ہے یضیع، یہ معطل عین یا اجوف ہے، اس لیے کہ اس میں عین کلمے کی جگہ حرف علت یا ہے۔ آخری مثال ہے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اس میں جو عین ہے یہ معطل ہے، اس میں عین کلمے کی جگہ حرف علت ہے، تو یہ معطل عین ہے اجوف ہے۔ باقی مثالوں کے اندر بھی آپ غور کر کے معطل عین یا اجوف کو تلاش کریں۔